الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم. میرے محترم عزیز و بزرگ و دوستو، اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں وہ ہر اہل ایمان کے لیے شدید نقصان، شدید غم کا باعث ہے، شدید دل کو دکھا دینے والے حالات ہیں. ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر دل غم زدہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عورت نے گستاخی کی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من یکفنی عنہا، من یکفنی عنہا، کون ہے جو میری طرف سے اس کو کافی ہو جائے گا؟ کون ہے جو میری طرف سے بدلہ لے گا؟ ایک صحابی، انا یا رسول اللہ، میں اجلس، بیٹھ جا. ارے تو نابینا ہے، تو کیسے جائے گا؟ یا رسول اللہ، کوئی آپ کو گالی دے اور میں اپنی آنکھوں کا عذر کر کے بیٹھ جاؤں، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. اللہ کے نبی مجھے اجازت دے، اب تو جاؤ. اور نابینا صحابی اٹھے ہیں، رات کا وقت، رات کا اندھیرا، اس نابینے پن کے ساتھ دیوار پھاندی اور جا کے اس عورت کو ختم کر دیا. بہت واقعات ہیں، میں آپ حضرات کو جذبات ہی نہیں کرنا چاہتا، نہ جذبات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ بات ہی ایسی ہے. کوئی میرے باپ کو گالی دے تو مجھے جذبات نہیں ابھریں گے، کوئی میری ماں کو گالی دے تو، کوئی آپ کی ماں کو گالی دے، ارے کوئی آپ کی بہن کو گالی دے، کوئی اپنے بھائی سے لڑا ہوا ہے کوئی اس کو گالی دے تو کیا ہوگا؟ جذبات ابھرتے ہیں. مسلمان کا اپنے نبی سے تعلق، چاہے بے نمازی ہے، چاہے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی ہے، ارے غازی علم الدین، غازی علم الدین کوئی ایسی پابندی سے، اور سب سے بڑھ کے کوئی قرآن پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے، قرآن بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے. جب پتہ چلا راجپال جوگی، کیا ہوا؟ یہ مولوی صاحب اتنا غصے کیوں ہیں؟ عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر ہو رہی تھی اور گزر رہے تھے، تقریر بس وہاں سے گزر رہے تھے مسجد کے باہر سے، کہ مولوی صاحب اتنے غصے میں کیوں ہیں، کیوں اتنے غم میں بات کر رہے ہیں؟ کہا کہ تمہیں نہیں پتا سارے ہندوستان میں مسلم اور مسلم ہندو فسادات ہو رہے ہیں. 1922 کی 1929 سے لے کر 1922 سے 1929 کے درمیان یہ قصہ رہا. تو اتنا بڑا قصہ ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا، کیونکہ جو اس زمانے میں خبر تھی وہ اخبار کے ذریعے سے آتی تھی، اور یہ پڑھے ہوئے نہیں تھے تو اخبار نہیں جانتے تھے. تو یہ مولوی اتنے غصے میں کیوں ہے؟ کہ یہ وجہ ہے. اپنے دوست شیدے کو بلایا، شیدے میرا یہ ارادہ، عبد الرشید لیکن نام اس کا ساری کتابوں میں شیدہ ہی لکھا ہوا.
شیدے میرا یہ ارادہ ہے کو یہ کیا ہو گیا ہندوستان میں، ایک اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے اور ہمارے دیش میں رہ رہے ہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ہندوستان حکومت نے پروٹیکشن دیا، ہندو سرکار نے پروٹیکشن دیا، اور پروٹیکشن کے بعد وہ باہر نکلتا، پروٹیکشن کے بعد وہ دفتر میں رہتا۔ اس نے کتاب لکھی تھی میرے نبی کے خلاف، رنگیلا رسول۔ اور مسلمان ہمیشہ قانون کے دائرے میں رہتا ہے، جو سچا مسلمان ہے وہ قانون کے دائرے میں رہتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ باخبر رہے، بے خبر نہیں رہے، حقیقت سے باخبر رہے۔ جو کسی نے الٹا سیدھا پڑھا دیا اس پہ یقین نہیں کرتے، وہ بات کی تحقیق کرتے ہیں، بات کو سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ کہنے لگے اچھا یہ بات ہے۔ شیدے نے کہا میں جاؤں گا، کہا نہیں میں جاؤں گا۔ کوکرا ڈالو، پرچیاں ڈالی، پہلی دفعہ نام نکلا غازی علم الدین، دوسری بار نام نکلا علم الدین، تیسری بار نام نکلا علم الدین۔ کہا ٹھیک ہے میں تیرے گھر کو دیکھوں گا، تو جا۔ گئے بازار میں، واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوا ہے، بہت تفصیلی واقعہ ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کبھی بھی اللہ کے نبی سے دور نہیں رہا، چاہے وہ بے نمازی ہے، چاہے وہ قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے۔ غازی علم الدین قرآن پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے۔ ایک سجادہ نشین وہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے آپ کے پاس بیٹھوں کا۔ بیٹھو۔ جیل میں 12 اکتوبر کا دن جیل میں غازی علم الدین سے ملے۔ 13 اکتوبر کو ان کو پھانسی دینی تھی، 12 اکتوبر کو جیل میں ملے اور کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے آپ کے پاس بیٹھوں کا۔ ضرور بیٹھیے۔ بیٹھے، کہا مجھے تھوڑا سا قرآن سنائے۔ انہیں سنانا شروع کیا، الف لام را تلك آیات الكتاب المبین نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا۔ سورہ یوسف کی تلاوت شروع کی اور یہاں تک پہنچے تو رونا شروع ہوئے۔ کہنے لگے کہ آپ صحیح نہیں پڑھ رہے، آپ یہاں سے دوبارہ پڑھیں۔ جس کو قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا تو وہ زبانی وہ ان قرآن کی غلطیاں نکالتا ہے، ان قرآن کی غلطیاں نکالتا ہے۔ یہ مومن، ہر مومن کے دل کا ایک تعلق اللہ کے نبی سے ہوتا ہے۔ شاہ معین الدین چشتی فرماتے تھے کہ دوستو ہر مومن کے دل کا تار اللہ کے نبی کے تار سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک بات حقیقت آپ کو بتاؤں، ہر مومن کے دل میں 2 تار ہوتے ہیں، ایک اس کا تار اللہ سے جڑا ہوا ہے لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے، اور دوسرا اس کا تار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے۔ ہر مومن، اور جب تک یہ تار رہتا ہے وہ ایمان پر سلامت رہتا ہے۔ جب وہ تار ختم ہو جاتا ہے تو ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ جو مسلمان ہیں، چاہے نمازی ہیں، چاہے بے نمازی ہے، چاہے شرابی ہے، چاہے زانی ہے، چاہے چور ہے، ہر ایک اس وقت تک مسلمان ہے جب تک اس کے دل کا تار اللہ کے نبی سے جڑا ہوا ہے۔ بڑا مشہور ڈاکو تھا اپنے زمانے کا، اسلم ڈاکو۔ مولانا عبدالشکور صاحب کو بلایا، کہا حضرت آپ آئیے، ہمارے گاؤں میں سیرت سمجھائیے۔ ہم اپنے گاؤں کے 4-5 دن نکال کے بیٹھے ہیں، ہم سارے گاؤں والے آئیں گے آپ کے پاس صبح سے لے کے دوپہر تک، اور پھر رات سے لے کے کچھ 2 گھنٹوں تک آپ ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت سنائیں۔ کہا بہت اچھا۔ تو علاقے کے جو بدماش اور بڑے لوگ تھے کہنے لگے نہیں، اس علاقے کے لوگوں کو اللہ کے نبی سے اویئرنیس نہیں ہونے دینی۔ انہوں نے منع کر دیا، علاقے والوں سے کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ہم چھوڑیں گے نہیں تمہیں۔ لیکن اس زمانے میں کمیونیکیشن سسٹم ایسا نہیں تھا۔ مولانا عبدالشکور صاحب نے گاڑی پکڑی اور گاڑی پکڑ کے وہاں پہنچے۔ اس علاقے میں چیچاوتنی کے نواح میں کوئی علاقہ ہے، وہاں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو کہا کہ حضرت آپ کا جتنا خرچ آیا ہے یہ سب ہم آپ کو واپس کر دیں گے، لیکن اب ہم سیرت نہیں سمجھ سکتے اس لیے کہ ہمارے گاؤں میں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اس اسلم ڈاکو کو بلاؤ۔ اس اسلم ڈاکو کو، حضرت وہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ کہا اچھا ہم اس کے پاس چلتے ہیں۔ گدا گاڑی پر بیٹھے
اور اس کی طرف چلے گئے. پورے دن کا سفر کر کے اس سے علاقے میں پہنچے. کہا مولوی عبدالشکور ملنے آئے. کہاں؟ بلاؤ بلاؤ. کیا ہوا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی کو لوگ سننا چاہتے ہیں لیکن یہ قادیانی نہیں سننے دے رہے، بدماشی پھیلا رہے. کہنے لگے مولوی صاحب میں ڈاکو ہوں لیکن میرا اللہ کے نبی سے تعلق ہے، میں ایسا نہیں، میں حفاظت کروں گا گاؤں کی. اور کسی نے گاؤں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا میں چھوڑوں گا نہیں. میں نے پیسے کے لیے جیلیں کاٹی ہیں، میں اللہ کے نبی کے لیے تو مرنا بھی قبول کروں گا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر مومن کے دل میں ایک ڈورا ہے جو اللہ کے نبی سے جا کے جڑا ہوا ہے. تو مولانا شاہ معین الدین صاحب فرمانے لگے ہر مومن کے دل میں ایک ڈور ہوتی ہے، ایک تار ہوتی ہے، ایک وائر ہوتی ہے نور کی جو اللہ کے نبی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. میرے دل کی بھی وائر اللہ کے نبی کے ساتھ جڑی ہے، آپ کے دل کی بھی وائر اللہ کے نبی کے ساتھ جڑی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے ہر مومن پریشان ہے. ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ علمی طور پہ کچھ لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو سیکولر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ علمی طور پہ بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے ایسے لوگوں کو، اور بہک بھی جاتے ہیں. بہت سے پڑھے لکھے لوگ بہک جاتے ہیں بھی یہ بات یہ بات یہ بات. میں آخر میں آپ حضرات کو ہمارے دارالعلوم کراچی کی طرف سے جو تحریر آئی ہے انشاءاللہ وہ پڑھ کے سناؤں گا کہ جس میں بات واضح ہو جاتی ہے. وہی ہمارے اکابرین کا موقف ہے ان حالات کے اندر. میں ان حالات کی طرف نہیں جا رہا، میں صرف یہ آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے، ہم سب کے، ہر ایک کے دل کا تعلق اللہ کے نبی سے جڑا ہوا ہے. تو کہنے لگا، ایک آدمی بیٹھا کہنے لگا یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے آج تک ایسی بات نہ سمجھی ہے، نہ ایسی بات ہمارے عقیدے میں داخل ہے. آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے. کہ میں کیا کروں، تمہارا یہ ڈورا کاٹ دوں؟ کہاں آپ کو اختیار ہے تو کاٹ دیں. انہوں نے کہا لو تمہارے ڈورے کٹ گئے. یہ دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے، دونوں کا ایمان رات کے وقت سلب ہو گیا، یہ دونوں رات کے وقت مرتد ہو گئے. ہر مومن کا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ ہے. ہر مومن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. میں اور آپ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں. یہ ایک ایسا عنوان ہے جس کے اوپر مسلمان کے جذبات برانگیختہ ضرور ہوتے ہیں، مسلمان کے جذبات ضرور بفرتے ہیں. لہذا بھئی ان حالات کے اندر، ان معاملات کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے تو ہر مومن اتنا سمجھ لے کہ ہم نظریاتی طور پہ شکست نہ کھائیں. عملی طور پر نہ ہم کچھ ہیں اور نہ میں عملی طور پر ہونے کی بات کر رہا ہوں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو نظریاتی طور پر مضبوط رکھیں. ہماری شریعت کا حکم ہے کہ کوئی کتنا بھی گناہ کر کے آئے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، کتنے بھی گناہ کر کے آئے. لیکن جب میرے آقا مکے میں داخل ہوئے تو مکے میں داخل ہوتے وقت آپ نے فرمایا کہ فلاں کو قتل کر دو، چاہے ان يعلق بالکعبہ، چاہے وہ کعبۃ اللہ کی دیوار سے لٹک کے معافی مانگ رہا ہو، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. حرمت رسول، شاتم رسول کو کبھی نہیں چھوڑنا. شاتم رسول معافی مانگ رہا ہے تو حکمران معاف کرے تو کرے، ورنہ کوئی سننے والا اس کو معاف نہیں کر سکتا، کوئی قوم اس کو معاف نہیں کر سکتی. ہاں قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. میرے نبی ہی تو وہ انسان ہے، میرے نبی ہی تو وہ شخصیت ہیں کہ جن کے آنے سے دنیا کے افکار تبدیل ہوئی، جن کے آنے سے دنیا کے نظریات تبدیل ہوئے، جن کے آنے سے دنیا کا برتاؤ تبدیل ہوا، جن کے آنے سے حقوق تبدیل ہوئے، سوچیں تبدیل ہوئی، معاملات تبدیل ہوئے، زندگی کا رخ تبدیل ہوا. انسان کو انسان بننا آیا، ورنہ یہ انسان تو بندر کی پوجا کرتا تھا، یہ انسان پخانے کی پوجا کرتا تھا، یہ انسان مٹی کی پوجا کرتا تھا، یہ انسان دودھ اور گندم کی پوجا کرتا تھا، دودھ اور گندم کو ملا کے بت بنا کے اس کو سجدہ کرتا تھا. یہ انسان تو کھجور کی گٹھلی نکال کے کھجور کا ایک بت بناتا تھا اور اس بت کو، اس آٹا بنا کے گوندھ کر کھجور کو اس کا ایک بت بناتا تھا اور اسی کو سجدہ کرتا اور پھر اسی کو کھا جاتا تھا. انسان کی سوچ تو اتنی پستی میں گری ہوئی تھی، اتنی پستی میں گری ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے سکھایا کہ کائنات میں تم سب سے بڑے ہو، ہاں اتنے بڑے نہیں ہو. اللہ اکبر ہر نماز میں کہتے رہنا کہ ایک تم سے بڑا ہے، بس تم سے بڑا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. یہ نظریہ انسان کے ذہن میں اللہ کے نبی نے آ کے ڈالا. یہ لوگ یہ ایسی عجیب بات کفار مکہ کہتے تھے اور آج ہمارے معاشرے میں وہی بات کہی جاتی ہے.
اتجعل آلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کہ اتجعل آلہۃ الہ، سارے معبودوں کو چھوڑ کے صرف ایک کو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے آج کل ہمارے ماڈریٹ زمانے کے ماڈریٹ نظریات کے لوگ کہتے ہیں بھائی دفتر بھی کریں نماز بھی پڑھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ داڑھی بھی رکھیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑے ایک بڑا نظریات چیز، آپ ہمارے سرکاری اداروں میں جا کے دیکھیں، پرائیویٹ آرگنائزیشن میں جا کے دیکھ لیں، جو داڑھی والا ہوتا ہے، سر پہ ٹوپی والا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ الٹریٹ پرسن ہے، ان ایجوکیٹڈ پرسن، اور بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو میرا باس ہے۔ ذہنی طور پر ذہن ایسا بن چکا ہے کہ مومن جو ہے وہ سمجھدار نہیں ہو سکتا، مومن ہوا ہمیشہ جذباتی ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جس چیز کا تعلق جذبات سے ہے وہ جذبات سے وابستہ ہے، جس کا تعلق عقل اور نظریات سے ہے وہ عقل اور نظریات سے وابستہ رکھی جائے۔ کوئی کہ جی ہمیشہ انسان کو نرم ہونا چاہیے، تو دانتوں کو ذرا نرم بنا کے دکھائے، دماغ کی ہڈی کو نرم بنا کے دکھائیں، ہاتھوں میں جو ہڈیاں ہیں ان کو آپ نرم بنا کے دکھائیں کہ ہڈی کو ذرا نرم کر دینا، ڈاکٹر صاحب مجھے ہر چیز نرم چاہیے، ریڑھ کی ہڈی مجھے نرم چاہیے، سخت نہیں چاہیے، ریڑھ کی ہڈی انتہائی نرم ہونی چاہیے، پانی کی طرح، تو کیسے چلے گا؟ یہ نہیں ہے۔ اپنی عقل کو لڑانے والے ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں۔ جہاں سختی ہے، ہر قانون میں سختی ہوتی ہے، برٹش لا میں سختی نہیں ہے، امریکن لا میں سختیاں نہیں ہیں، انگلینڈ لا میں سختیاں نہیں ہیں۔ اتنی سختی ہے کہ اگر ایک سیکنڈ ٹرین لیٹ ہو جاتی ہے تو اس کو اتنا جرمانہ دینا پڑتا ہے، اور اگر کوئی چوری کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ کیا وہاں سختی نہیں ہے؟ کوئی کسی کے گھر کا شیشہ توڑ دیتا ہے وہاں سختی ہے، کوئی کسی کے گھر کے سامنے پیشاب کر دیتا ہے وہاں سختی ہے، اور یہاں بھی سختی ہے۔ تو شریعت نے اگر کسی بات پہ سختی کر دی تو اس پہ کیوں اعتراض ہے؟ اس پہ کیوں؟ شریعت نے جو قانون بنایا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہمارے جذبات سے بھی وابستہ ہے، ہماری معیشت سے وابستہ ہے، ہماری اکانومی سے وابستہ ہے، ہمارے دل سے وابستہ ہے، ہمارے جذبات کا تعلق ان کے ساتھ ہے، ہمارے احساسات کا تعلق ان کے ساتھ ہے۔ ارے ہماری نماز میں وہ ہے، ہماری اذان میں وہ ہے، ہمارے حج میں وہ ہے، ہمارے عمرے میں وہ ہے، ہمارے کھانے میں وہ، ہمارے پینے میں وہ۔ سکھایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، سکھایا کہ بائیں ہاتھ سے بچو، سکھایا کہ دائیں پاؤں رکھو، سکھایا پہلے ایسی اس طرح پہنو، سکھایا یہ ارے ہمارے نبی کی گستاخی کرنے والے جانتے ہی نہیں ہے ہمارے آقا کیا تھے۔ ارے جو دشمن پاس بیٹھا ہوا ہے، دشمن پاس بیٹھا ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدر کے بعد شکست ہوئی، یہ پہلے مسلمان نہیں تھے، یہ صفوان بن امیہ اور حضرت عمر یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے۔ صفوان کہنے لگا 20 سردار مارے گئے، اب کون مکے کو سنبھالے گا؟ تو عمر کہنے لگے کہ میرے اوپر قرضہ بہت ہے، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اگر یہ نہ ہوتا نا تو میں جا کے ختم کر دیتا۔ تو صفوان کہنے لگا تیرے بچوں کی ساری زندگی کا خرچہ کتنا ہے؟ کتنے لاکھ درہم کا لے دے دیے۔ تیرے پر قرضہ کتنا ہے؟ کہ اتنے اونٹ اور اتنا غلہ کا لے، ابھی دیا، سب کچھ اس کو دیا، لاکھوں کی دولت اٹھائی، کہا جا اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دے۔ حضرت عمر آئے ہیں، حضرت عمر آ کے کہنے لگے کہ میں مدینے میں داخل ہوا تو میں نے تلوار کو زہر لگایا، اور زہر لگا کے میں نے تلوار کو چھپایا، خنجر کو زہر لگایا، خنجر کو اپنے کپڑوں میں چھپا لیا۔ اور ان کو طریقہ آتا تھا، ظاہر بات ہے اس زمانے میں بہت کھلے ڈولے، آج تو فٹنگ والے کپڑے ہیں، یہ بھی میرے جو کپڑے ہیں یہ بھی بہت فٹنگ والے ہیں، جو فٹنگ والے کپڑے پہنتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں کہ فٹنگ والے کپڑے کیسے ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بہت کھلا لباس ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کی یہ آستین، یہ تو آستین بہت چھوٹی ہے، اتنی بڑی آستین ہوتی ہے پوری بلی اندر آ جاتی تھی، ان کو ابو ہریرہ کہتے تھے کہ بلی کا باپ۔ تو وہ تلوار کو چھپایا اور لے کر کے سیدنا عمر نے دیکھا، اور دیکھ کے کہنے لگے کہ یہ شخص کسی غلط ارادے سے آیا۔ کہا کیوں آیا ہو؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ کبھی کیوں؟ کہا وہ میرا بیٹا ان کی قید میں ہے تو اس کا فدیہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا بہت اچھا، آؤ۔ حضرت عمر تو اس طریقے سے بہک کے کہ سمجھ میں نہیں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اپنا بچہ واپس چاہیے۔ کہا بچہ واپس لینے کے لیے تجھے تلوار لانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے تلوار یہاں پیچھے سے، یا رسول اللہ یہ تلوار نکال لی میں نے۔ ایک اور چیز بھی ہے، چھپایا ہوا خنجر،
وہ بھی نکال کے سامنے رکھا. فرمایا کہ بچہ لینے کے لیے اس میں زہر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ دلا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں. کہا ٹھیک ہے معاف تو کر دیا، لیکن صفوان سے جو تو وعدہ کر کے آیا ہے اس وعدے کا کیا کرے گا؟ اسی وقت دل کھل گیا کہ اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، تو اللہ کا نبی ہے. اور صفوان پیچھے کھڑا ہے کہ عمیر تو بڑا مضبوط آدمی ہے، وہ تو کسی سے بہکتا نہیں ہے، اس نے مقابلے کیے ہیں، بڑے بڑے مقابلے دیکھے ہیں. تو جو بھی قافلہ مدینے سے آتا اس سے پوچھتے ہاں بھائی کیا ہوا، کوئی خبر؟ کہے گا ہاں تمہارے ایک بہت بڑا سردار عمیر بن وہب الجمحی وہ مسلمان ہو گئے. تو اللہ میرے نبی کے اخلاق ایسے تھے. ابو سفیان بیٹھے ہوئے، ایک اور آدمی بیٹھا ہے، 2 آدمی بیٹھے ہوئے حضرت ابو سفیان کے ساتھ، اور تینوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن کلمہ دل میں نہیں اترا. اقتاب بن اسید کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ شکر ہے اسید مر گیا، یعنی میرے والد مر گئے. اگر وہ یہ منظر دیکھ لیتے کہ بلال حبشی یہ کعبے پہ چڑھ کے اذان دے رہا ہے تو وہ تو زندہ ہی مر جاتے. یہ ہم بد نصیب ہیں کہ ہم نے یہ منظر دیکھا ہے. تو حارث کہنے لگا کہ جان بچانے کے لیے تو کلمہ پڑھ لیا، لیکن اگر یہ سچا ہوتا تو میں کلمہ پڑھ ہی لیتا، لیکن یہ جھوٹے ہیں اس لیے میں کلمہ نہیں پڑھ رہا. تو ابو سفیان سے کہا کہ ہاں تم بولو، تم اس اذان دینے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو؟ ابو سفیان کہہ رہے کہ میں کچھ نہیں کہتا. یہ مطاف کی صفائی تو ابھی 25-30 سال ہوئی ہے. پہلے تو مطاف میں بھی پتھر رکھے ہوتے تھے، کنکر پڑے ہوتے تھے، تو اس نے کنکر اٹھا کے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ کنکر بھی محمد کو بتا دے گا، اس لیے میں نے کچھ بھی نہیں کہا. اللہ کے نبی طواف کر رہے تھے، طواف کرتے ہوئے گھوم کے آئے. ابو سفیان پتھر سے ڈر رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈر رہا کہ پتھر مجھے بتا دے گا. کیا اللہ مجھے نہیں بتا سکتا؟ حارث بن ہشام کہنے لگے اے حارث میں جھوٹ بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں. تو نے تو کہا تھا نا کہ اگر یہ سچ ہے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا، تو بتا میں نے جھوٹ بولا ہے سچ بولا ہے. اور اقتاب بن اسید کو کہنے لگے ہاں اقتاب تیرے والد زندہ ہوتے نا، اگر تیرے والد اس وقت زندہ ہوتے تو یقیناً وہ کلمہ پڑھ لیتے، تو کیوں نہیں پڑھتا؟ آئے ہائے. تینوں کہنے لگے نشہد انک رسول اللہ. ابو سفیان کہتے ہیں پہلے تو ہم نے کلمہ پڑھا تھا، لیکن ابھی اللہ کے نبی کی سچائی کو آپ نے ہمیں مارا نہیں کہ غدار بیٹھے ہوئے میرے اندر مقابلہ کرنے والے بیٹھے ہوئے، نہیں مارا نہیں، بلکہ اس وقت بھی محبت جتائی. ایک اور صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جنگ میں ان کے والد مارے گئے تھے، تو بہت غصہ میں نہیں چھوڑوں گا. چنانچہ طائف کی جو جنگ ہوئی ہے غزوہ حنین، اس میں مسلمانوں کی ابتدا میں شکست ہوئی اور دھول اور مٹی پڑی. دھول اور مٹی اتنی ہوئی کہ کوئی دوسرے کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور یہ اللہ کے نبی کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے اور تلوار نکالی، اور تلوار نکال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے وار کرنے لگے. کہا ہاں میاں مارنا چاہتے ہو اپنے نبی کو، تم کب سے تلاش کر رہے ہو، آؤ مجھے ختم کر دو. یہ میرے نبی کے اخلاق. ہمارے نبی کو جانتے نہیں ہیں، ہمارے آقا کو جانتے نہیں ہیں، ہمارے آقا کو پہچانتے نہیں ہیں، جو ایسی بات کر جاتے ہیں، جو ایسی سخت بات بول جاتے ہیں. موجودہ حالات جس سے بھی ہیں، اس کے اندر ہمارے اکابرین نے ایک مجموعی طور پر ایک تحریر شائع کی ہے. وہ تحریر میں نے یہ مسجد میں سامنے لگا دی ہے اور آپ حضرات کو پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں کہ ہماری طرف سے کوئی تشدد نہیں ہونا چاہیے. تو میں جامعہ دارالعلوم کراچی کے صدر اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب اسلامی جمہوریہ پاکستان کی موجودہ نازک صورتحال میں بیان دیتے ہوئے فرمایا کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہر مسلمان کے عقیدے کا وہ لازمی حصہ ہے جس پر ہر مسلمان اپنی جان مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے سے ہر مسلمان بےتاب ہے، پریشان ہے، پوری امت مسلمہ میں بے چینی ہے، بےتابی ہے. لہذا اس پر پرامن احتجاج کا حق تمام مسلمانوں نے پاکستان کو حاصل ہے. اس فیصلے سے جو صورتحال پورے ملک میں پیدا ہو گئی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس فیصلے کے خلاف ہر ممکن قانونی کارروائی کی جائے.
حکومت پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ 2 کام کریں. پہلا یہ کہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ نظر ثانی کی اپیل فوراً دائر کی جائے اور آسیہ بی بی کے ملک سے باہر جانے پر پابندی لگائی جائے کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ان کا نام ڈال دیا جائے. ادھر تمام مسلمان بھائیوں سے اپیل ہے کہ ایک دوسرے کے جان مال اور قوم و ملک کو اور ان کی املاک کو نقصان پہنچانے سے مکمل پرہیز کریں. بھائی ہمارے ملک میں دشمن عناصر بہت زیادہ ہیں. اگر کوئی نعرہ لگاتے ہیں نا تو دوسرا اس کے اوپر پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دے گا کہ بھئی یہ عاشق رسول ہے اور عاشق رسول پتہ چلا کہ اس کا خاندان پھر اس کا خاندان پھر اس کے خاندان. ان معاملات میں انتہائی محتاط سے رہنا چاہیے اور یہ ہے کہ اپنے جذبات کو نظریاتی طور پر مضبوط رکھیں کہ اس کے لیے یہ کفار چاہتے ہیں کہ ہم یوز ٹو ہو جائیں کہ روزانہ ہی اللہ کے نبی کی شان میں گھس. کیوں یوز ٹو ہو جائے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی نے کتنوں کو ختم کروایا. آج اگر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ من لحاظ ہی کون ہے جو میرے لیے اس عورت سے بدلہ لے؟ کون ہے میں یکفینی بہذا الرجل؟ کون ہے جو کعب بن اشرف سے میرے لیے بدلہ لے؟ آج اللہ کے نبی نے اگر روز قیامت ہم سے پوچھا کہ کون ہے تم میں سے کون ہے جس نے میری کفایت کی تھی، تو ہم تو سوائے شرمندہ ہونے کے کچھ نہیں کر سکتے. ہم تو شرمندہ ہیں اپنے نبی کے سامنے، بے حد شرمندہ ہے. لیکن ہم قانون کو ہاتھ میں لینے کے حق میں نہیں ہیں، نہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے، لیکن اس کے ساتھ نظریاتی طور پہ ہم مضبوط رہیں. نظریاتی طور پہ کہ کسی کو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی اجازت نہیں ہے. اس کا طریقہ کار ہے. ہمارے بچوں کو ہی نہیں پتا ہوتا میرے آقا کی کتنی بیویاں تھیں. ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ صحابہ کرام میں کون کون خاص تھے. ہمارے بچوں کو بھی نہیں، ہمارے بچوں بڑوں کو بھی نہیں پتا. یونیورسٹی لیول کے لوگوں کو نہیں پتا. یونیورسٹی لیول کے لوگوں کو یونیورسٹی کے پروفیسرز کو میں ملاؤں. ایک لیکچرار ہوں، اس نے مجھے سوال کیا لگی لوگ بازار ہیرا میں کیوں آتے ہیں؟ لوگ کیوں آتے ہیں غارے کا؟ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتے. ہمارے پڑھا لکھا طبقہ ایک بڑا طبقہ بھائی اللہ کے نبی سے ایک تعلق پیدا کرے. ایک اویئرنیس ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے. چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں، بڑی دلچسپ کتابیں ملتی ہیں، ان کا مطالعہ کریں. اپنے نبی سے محبت کا پتہ تو ہو میرا نبی تھے کیا. صرف اتنا پتہ کہ 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا. ہمارے بھائی یہ 12 ربیع الاول مناتے ہیں. اگر یہ نہ مناتے ہوتے تو ہمیں یہ بھی نہ پتا ہوتا کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. ہمارا تو یہ حال ہے، ہماری قوم کا یہ حال ہے. تو بھائی اپنے آپ کو نظریاتی طور پہ مضبوط کریں. عملی طور پہ جو کام ہوتے ہیں وہ تو کرنے والے کرتے ہیں، لیکن کم از کم جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو ایک اپنے بچوں کی افزائش نسل کرتا ہے، ان کو بھائی ویڈیو گیم پہ نہ لگائیں، اللہ کے نبی کی سیرت پہ لگائیں، اللہ کے نبی کی زندگی سمجھائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.